ایک بادشاہ گیا کسی باغ میں کہنے لگا انار توڑ کے لاؤ. تو مالی نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن ڈیل ڈول اچھی تھی، پروٹوکول زبردست تھا. دوڑتے ہوئے گیا، انار توڑا، پانی گلاس میں، ایک انار سے گلاس بھر گیا. بادشاہ کی تو آنکھیں ہو گئی الٹی کہ میری سلطنت میں ایسا باغ اور اتنا مزیدار پانی، اتنے تو اس پر ٹیکس نہیں ہے. دوسرے دن پھر گھومتے پھرتے آ گیا، گھومتے پھرتے آیا، پھر اسی مالی سے کہتا ہے کہ ایک گلاس اور پلاؤ اور تمہیں جو پیسے چاہیے دے دوں گا. مالی توڑتا ہے انار، گلاس میں نہ چھوڑتا ہے، گلاس آدھے سے بھی کم. دوسرا توڑ کے لایا، پھر تھوڑا اوپر، 3 سے گلاس بھرا. اب مالی سے وہ پوچھنے لگا بادشاہ کہ کل تم نے کس پودے سے یہ انار توڑ کے لائے تھے؟ کہا اسی سے. کہا کل 1 سے گلاس بھر گیا اور آج 3 سے. تو مالی دیہاتی ضرور تھا لیکن کہیں دل کا کنیکشن ذرا اس کا اچھا تھا. کہنے لگا مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ہماری سلطنت پہ بیٹھا بادشاہ ہے، اس کے دماغ میں فطور آ گیا ہے. بادشاہ سامنے کھڑا ہے. کہا اس کے دماغ میں فطور آیا ہے تو اللہ نے برکت اٹھا دی ہے. ہمارے تو سارے بادشاہی فطوری ہیں، ہمارے تو حکمران ہی فطوری ہیں. کس چیز پہ ان کی نظر نہیں ہے؟ ان کی نظر کس پہ نہیں ہے؟ پیچھے بے وقوف قوم مل جاتی ہے، زندہ باد زندہ باد، مرد آباد مرد آباد کے نعرے. نہ اپنی دنیا کی فکر، نہ اپنی آخرت کی فکر. اور جب قوم کے حکمرانوں کو، قائدین کو ایسے ملیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا. اس مثال کو اب دوسری طرف لاتا ہوں. جب آپ اولاد سے صرف روپیے پیسے کی نیت رکھیں گے تو اولاد کیا کرے گی؟ اولاد کیا کرے گی؟ بیوی کے میک اپ کا تو خیال رکھے گی، لیکن جناب والا آپ کی نہ دنیا کا خیال رکھے گی، نہ آپ کی آخرت کا خیال رکھے گی. فاتحہ پڑھنا تو دور کی بات کہ وہ آپ کی قبروں میں آ کے فاتحہ پڑھیں. اللہ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایسی اولاد نصیب فرمائے کہ فاتحہ پڑھے. جب ٹی وی تمہاری ٹیبل پر، LCD تمہاری ٹیبل پہ پڑی ہے، کپڑا صبح شام ٹیبل پہ بھی، LCD پہ بھی، قرآن کے غلاف پہ مٹی چڑھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا سینہ قرآن سے خالی ہے وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. اور جب یہ دل ویران گھر کی طرح ہوئے تو گھر بھی ویران ہو گئے، گھر بھی ویران ہو گئے. آج میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، مجھے لگ جائے نا کہ میرا یہ نمازی دوست مجھے پرافٹ دے سکتا ہے دنیا کے کاموں میں، کاروباری شراکت کر لوں گا نہیں کروں گا؟ بولیے ذرا کہ اس کے ساتھ ملوں، میں مل گیا تو 2-4 آنے ضرور کماؤں گا. اور پھر میری میل تال اس سے بڑھ جاتی ہے؟ نہیں بڑھ جاتی. میں یہاں دیکھتا رہتا ہوں جن کے آپس میں مالی شراکتیں ہیں، اللہ بڑھائے. اس پہ بھی حدیث سن لیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان سچے دل کے ساتھ کسی مال پر شراکت کرتے ہیں، کاروبار پر، اللہ ان کے ساتھ تیسرا شریک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. سچے دل کے ساتھ. لیکن ایک کے دل میں جب بےایمانی آ جائے نا، اللہ ساری اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے. تو جب 2 شریک ہوں تو کبھی بےایمانی کا نہ سوچا کرو. لوگوں سنو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے اس مسجد میں بیٹھ کر جو تمہیں 2-4 روپے فائدہ دیتا ہے دنیا کا، اس کے دروازے پہ بار بار جاتے ہیں، اس سے کاروباری شراکت کرتے ہیں. آؤ ہم آخرت کی شراکت کرتے ہیں، آؤ ہم آخرت کی شراکت کرتے ہیں. اس مسجد میں اس قرآن کو سجائیں گے انشاءاللہ، کریں گے شراکت. آج کل تو انشاءاللہ بھی فراڈ کے لیے بولا جاتا ہے، ٹالنا ہو نا. سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد آئیں گے انشاءاللہ، دل میں ہوگا جانا جونا نہیں ہے، انشاءاللہ پہ سیٹ رکھاؤ، ایسے ہے نہیں ہے. اور مولوی انشاءاللہ کہہ دے تو پوری بےایمانی کر رہا ہوگا. اگر مولوی بھی کہہ دے نا انشاءاللہ، اسے پتہ ہوتا ہے کہ وعدے کے بعد انشاءاللہ کہہ دو تو وعدے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اسے پتہ ہوتا ہے. تو اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید رکھ کے کہو کہ ہم اپنی آخرت کے لیے یہ شراکت کریں گے. لیکن میں یہ شراکت کی دعوت دے رہا ہوں، آؤ ایسی شراکت کریں کہ ہماری اولادوں کے سینے میں قرآن کا نور اترے،
یہ ہمارا جنازہ پڑھیں تو ہماری قبر کشادہ ہو جائے۔ کریں گے یہ شراکت انشاءاللہ؟ اس مسجد کی تعمیر میں شراکت، اس مدرسے کی آباد کاری میں شراکت، اور اس ماحول نیتیں تبدیل کرنے میں شراکت، اس قرآن کے نور کو دل میں اتارنے سے شراکت۔ اور قرآن اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کو الحمد آ جائے، بلکہ الحمد کا معنی بھی آ جائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید گفتگو بھی ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ یہ اتنا سبق پڑھائیں گے، ہم میں سے جو بھی گھر میں داخل ہوگا نظر قرآن پہ پڑے گی تو دل کہے گا کہ سب سے بڑی جو میرے گھر میں دولت پڑی ہے وہ قرآن مجید ہے۔